اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دے سو وہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل میں ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ ان سے یہی لوگ چوپاؤں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدترین گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور اللہ کے لیے اچھے نام سو تم اس کو انہی سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ جو وہ کرتے تھے ان قریب وہ اس کا بدلہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ہے جو ٹھیک رائے بتلاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کے لیے ڈھیل دوں گا۔ بے شک میرا خفیہ تدبیر پختہ ہے۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنون نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنون نہیں، وہ نہیں ہیں مگر صاف صاف ڈرانے والے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو اللہ نے کوئی چیز بھی پیدا کی ہے، اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ہو ان کو اجل سود کی گھڑی، تو اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کرے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس کو، اور وہ نہیں ان کی سرکشی میں بہکتے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے متعلق پوچھتے ہیں کب آئے اس کے قائم ہونے کا وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ باری ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تم پر نہ آئے گا مگر اچانک واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی متلاشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں مالک نہیں اپنی ذات کے لیے نفع کا نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت بلائی جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو رہا، پھر وہ اس کے لیے پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا، اگر تو نے ہمیں صالح بچا دیا تو ہم ضرور تیرے شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں صالح بچا دیا تو جو اللہ نے انہیں دیا تھا انہوں نے اس میں شریک ٹھہرائے، سو اللہ اس سے برتر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ خالق نہیں مخلوق ہیں، اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں، تمہارے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو۔ بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پھر انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ
تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو، کیا ان کے پاؤں میں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں پکارو اپنے شریکوں کو، پھر مجھ پر داؤ چلاؤ، بس مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے، اور اس اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کریں۔ اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کچھ نہ سنے، اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف تکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ جزاکم الخیر۔ جی ہاں، تو دوستو سامعین، آپ روز قرآن مجید کو اردو سے سنتے ہیں۔ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت اردو کے ساتھ سنی، گویا اس نے 70-80 شہیدوں کا ثواب پایا۔ جزاکم الخیر۔